پاک میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے چچا جان ہیں، فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں ہنس ہنس کر گناہ کا کام کرتا تھا، ہنس ہنس کر گناہ کے کاموں میں کرتا تھا، ہنس ہنس کر جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، گانے گاتا تھا، بے حیائی کے کام کرتا تھا، جو دنیا میں جتنا ہنسی میں آ کر گناہ کرتا تھا کل قیامت کے دن روتے ہوئے جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ دنیا میں ہنسی آ رہی تھی، مزہ آ رہا تھا، لذت آ رہی تھی، ہنسی مذاق میں بہت سے گناہ کے کام کیا، سمجھا نہیں زندگی کو، اور یہ سوچتا رہا کہ زندگی یہ انٹرٹینمنٹ کرنے کا کام ہے، زندگی یہ ہنسی مذاق کا کام ہے، زندگی میں انجوائے کرنا چاہیے۔ اس انجوائے کے چکر میں کئی لوگ قیامت کے دن روتے ہوئے جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کی شرمندگی سے بچنا ہے، اس وقت کے رونے سے بچنا ہے، تو اس دنیا میں اپنے گناہوں پر رونا پڑے گا، اس دنیا میں اپنی غلطیوں پر رونا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ لوگوں تمہیں کم ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے، کم ہنسنا چاہیے، ہنسنے سے منع نہیں کیا اسلام نے، قرآن نے ہنسنے سے منع نہیں کیا، کہا کہ ہنسو لیکن کم ہنسا کرو۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیا کرتی ہے، زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کرتی ہے۔ دل کو مردہ کیسے کرے گی؟ مردہ کا مطلب یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، دل موت کی یاد سے غافل ہو جائے گا، دل خدا کے ذکر سے غافل ہو جائے گا۔ زیادہ ہنسی کی وجہ سے انسان بسا اوقات وہ ساری نیکیوں کو بھول جاتا ہے، اپنے مرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، یہ تصور میں رہتا ہے کہ میں ہمیشہ ایسا ہی ہنستا رہوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ بندو ہنسنا ہے تو کم ہنسو لیکن رو زیادہ۔ کس کے لیے رو؟ دنیا کے لیے رونا نہیں ہے کہ اللہ نے مال نہیں دیا، دولت نہیں دی، اللہ نے عزت نہیں دی، اللہ نے شہرت نہیں دی، اللہ نے دنیا میں مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ یہ دنیا کی حصول کے لیے، دنیا کی طلب کے لیے، دنیا کی حرص کے لیے نہیں رونا ہے، رونا ہے تو انسان کو اپنے گناہوں پر رونا، اللہ کے عذاب کو ذہن میں لا کر رونا، خوف خدا سے رونا ہے، خشیت الہی سے رونا ہے کہ مالک تو نے جو زندگی دی ہم سے تیری بندگی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، تیری یاد نہیں کر سک رہے، اس کو منا نہیں سک رہے ہیں، تیرا ذکر نہیں کر سک رہے ہیں، اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کی فکر ہمارے دلوں میں نہیں ہو رہی ہے، اس بات پر ہمیں رونے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کہ بندوں کو چاہیے کہ کم ہنسے اور زیادہ روئے، اللہ کی بارگاہ میں روئے، مصلی کی پیٹھ پر سوار ہو کر روئے، تہجد کے وقت میں روئے، یاد خدا میں روئے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کر روئے، کبھی گناہوں کو یاد کر کر روئے، کبھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر روئے، کبھی خدا کے احسانات کو یاد کر کر روئے، کبھی اللہ کے نبی کی یاد میں روئے، نیکی کے کام میں، اللہ اس کے رسول کی رضا میں آنسو بہائے۔ حدیث پاک ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگ اس طرح روئیں گے، اس طرح روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہیں گے، اتنے بہیں گے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان آنسو پر اگر کشتی رکھ دی جائے تو کشتی بھی تیرنے لگ جائے، کشتی بھی تیرنے لگ جائے، یہ پانی سے نہیں، تمہارے آنسو اتنے کثرت سے بہیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رسول اللہ ہے، امیر المومنین ہے، جن کو حضور نے جنت ہی میں فرما دیا اے عمر تم جنتی ہو، میں نے جنت میں تمہارے محل کو دیکھا، جن کے جنتی ہونے کا یقیناً قطعی طور پر پیارے نبی نے فرما دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خوف خدا سے رویا کرتے تھے۔ کتنا روتے تھے؟ حدیث کے الفاظ ہے، حدیث پاک کے کلمات ہے، حتی خطت دموع علی خدیہ، کہ خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہی خوف خدا سے اتنا روتے کہ آپ کے دو گالوں پر زیادہ رونے کی وجہ سے لکیریں پڑ چکی، دونوں گالوں پر لکیریں پڑ چکی تھی، اور جو لکیر جو گال پر پڑتے ہیں یوں ہی نہیں پڑتے، کثرت سے خوف خدا سے رویا کرتے، خشیت الہی سے رویا کرتے۔ آپ کے دونوں رخسار پر دو لکیروں کے نشان پڑ چکے تھے۔ بات ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں لوگ اللہ اس کے رسول کی یاد سے غفلت میں بہت ہو چکے، ہنسی مذاق کی باتیں ہمیں بہت پسند آتی ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے رات بھر موبائل فونز میں مسخرہ پن کی ایسے ویڈیوز، ایسی باتیں، ایسے الفاظ، ایسے کلمات کہ انسان، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سبھی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہنس رہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ ہم کو ڈاکٹرز نے کہا ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو کوئی ہنسی مذاق کا مووی دیکھیں۔ اس طرح کی ڈاکٹرز کا بہانہ لے کر انسان یاد الہی سے غافل ہو رہا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی ہنستا بیٹھے، صبح سے شام تک ہنستا رہے، اس کی ہنسی اسے موت سے نہیں بچا سکتی، اس کی ہنسی اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی ہے۔ جہنم کی آگ سے بچانے والی کوئی چیز ہے، ہمارے آنسو ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے خوف خدا سے نکلنے والا ایک آنسو جہاں تک اس کے جسم پر پہنچے گا اتنا حصہ اللہ جہنم پر حرام فرما دے گا، دوزخ پر حرام فرما دے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، اتنا روتے، رو رو کر داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی۔ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو کا پانی داڑھی سے ٹپکتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی داڑھی مبارک سے خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو ٹپکا کرتے تھے، اتنی کثرت سے رویا کرتے تھے اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت امام حسین نواسہ رسول شہید کربلا کے فرزند ہے، امام زین العابدین اتنا روتے کہ روتے روتے اتنے آنسو بہتے کہ پرنالے سے زمین پر گرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم سب کو دنیا غفلت کی طرف لے جا رہی ہے، ہمارا موبائل فون ہم کو غفلت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ کامیڈیز کے ویڈیوز، یہ ہنسی مذاق کی باتیں آج ہمیں غفلت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بندو تھوڑا ہنسو زیادہ رو، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم سب کو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اور آپ کو زندگی کی عظیم نعمت دی ہے، زندگی کی عظیم نعمت سے ہم سرفراز ہیں۔ آج ہماری سانسیں چل رہی ہے، زبان حرکت کر رہی ہے، ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے، قوت ہے، ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، خدا کو یاد کر سکتے ہیں۔ جتنا ہم سے ہو سکا نیکیوں کے لیے آگے آگے رہے، پیش پیش رہے، ہر نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔